السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلباء اور طالبات، میں عبد المعبود سلفی I+ کے مدرسے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تہہ دل سے آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں، جس کے حصہ نظم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے نظم کے حصے میں شامل تیمم کے متعلق اشعار میں استعمال کیے گئے نئے اور مشکل الفاظ کے معانی معلوم کیے ہیں اور لکھے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان اشعار کی قرأت کریں گے اور بعد میں ان کا ترجمہ معلوم کریں گے اور لکھیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کتاب نکال لیں اور اس کا صفحہ نمبر 45 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 45 پر تیمم نامی سبق ہے۔ میں ان کے تیمم کے متعلق یہاں لکھے گئے اشعار پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ دیں۔ پہلا شعر ہے: چار چیزست در تیمم فرض، چار چیزست در تیمم فرض، می دهم ترا بدانش عرض، نیت و قصد خاک اے سرور، نیت و قصد خاک اے سرور، خاک از جائے پاک اے مہتر، خاک از جائے پاک اے مہتر، نیت این است گر نمی دانی، کی نمازت مباح گردانی، چون زدی ہر دو پنجہ را بر خاک، پس بمالش برو کی گردی پاک، پس دیگر بار پنجہ زن بر حال، پس دیگر بار پنجہ زن بر حال، ہر دو ساعد با مرفقین بمال، ہر دو ساعد با مرفقین بمال، در تیمم فریضہ این چار است، در تیمم فریضہ این چار است، کی ترا زین چہار ناچار است، ہرچه آن ناقض وضو باشد، ناقض اندر تیمم او باشد، وان کی قادر شود بر آب طہور، زو شود در زمان تیمم دور، ہر کی میلے ز آب دور بود، این تیمم در آن طہور بود، در بود آب کمتر از میلے، نیست در ناروایش قیلے، نیست در روایش قیلے، میل در شرح ثلاث فرسنگ است، میل در شرح ثلاث فرسنگ است، گر ترا دانش است فرنگ است، ثلاث فرسنگ هست 4000،
از قدم ہائے اشتر رہوار، یہ تیمم کے متعلق آپ کی کتاب میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے جنہیں آپ نے پڑھا۔ اب ہم اس کا ترجمہ معلوم کریں گے اور اسے لکھیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال کر تیار ہو جائیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، وہاں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا اور لکھوں گا۔ آپ کو چاہیے کہ ترجمہ سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی اپنی کاپی پر نوٹ بھی کرتے رہیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ پہلا شعر ہے، چار چیز است در تیمم فرض، چار چیز است در تیمم فرض، می دهم تو را به دانش عرض۔ چار چیز است، چار چیز ہے، در تیمم تیمم میں، فرض فرض۔ می دہم کے معنی میں عرض کرتا ہوں تجھ سے، بدانش عرض تاکہ تو جان لے۔ کہہ رہے ہیں کہ تیمم میں چار چیز فرض ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تیمم میں چار چیز فرض ہے، تیمم میں چار چیز فرض ہے۔ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تاکہ تو جان لے، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تاکہ تو جان لے۔ نیت و قصد خاک اے سرور، یہ دوسرا شعر ہے۔ نیت و قصد خاک اے سرور، خاک از جائے پاک اے مہتر، خاک از جائے پاک اے مہتر۔ کہ اس میں کہہ رہے ہیں نیت، چار چیز فرض ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ نیت۔ واو کے معنی اور، یہاں نیت کے معنی نیت، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ واو معنی اور، قصد خاک مٹی کا ارادہ اے سرور اے سردار، نیت اور مٹی کا قصد اے سردار۔ خاک از جائے پاک، خاک معنی مٹی، از جائے پاک معنی پاک جگہ سے، اے مہتر اے سردار۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا نیت اور مٹی کا قصد، مٹی کا قصد اے سردار۔ پاک جگہ سے مٹی لینا، خاک از جائے پاک، پاک جگہ سے مٹی، پاک جگہ سے مٹی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک جگہ کی مٹی، پاک جگہ سے مٹی لینا بھی ترجمہ صحیح ہے، پاک جگہ سے مٹی لینا اے سردار، مہتر کے معنی بھی سردار۔
اس کے بعد ہے نیت ای است گر نمی دانی، نیت ای است گر نمی دانی، نیت ای است گر نمی دانی کی نمازت مباح گردانی، کی نمازت مباح گردانی، گردانی نیت مانے نیت کریں، نیت کیا کریں؟ نیت ای است، نیت یہ ہے گر نمی دانی، اگر تو نہیں جانتا، اگر تم نہیں جانتے تو نیت یہ ہے، جان لو کہ نیت یہ ہے کہ نمازت، کہ تمہاری نماز مباح ہو جائے، ہے نا، اور درست ہو جائے۔ تو ترجمہ ہوگا کہ نیت یہ ہے کہ نیت یہ ہے اگر تو نہیں جانتا، نیت یہ ہے اگر تو نہیں جانتا کہ تیری نماز جائز اور درست ہو جائے، یہی نیت ہے۔ آگے کا شعر ہے، چوں زدی ہر دو پنجہ بر خاک، چوں زدی ہر دو پنجہ بر خاک، چوں زدی ہر دو پنجہ بر خاک، پس بمالش بے رو کی گردی پاک، پس بمالش، پس بمالش برو کی گردی پاک، کی گردی پاک۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تو دونوں پنجہ خاک پر مارے، چوں کے معنی جب اور زدی کے معنی تو مارے، ہر دو پنجہ یعنی دونوں پنجہ، ہاتھ کی دونوں ہتھیلی، بر خاک معنی خاک پر، جب تو دونوں پنجہ خاک پر مارے، جب تو دونوں پنجہ خاک یعنی مٹی، جب تو دونوں پنجہ مٹی پر مارے، کہہ رہے ہیں کہ پس بمالش برو، تو پس مانے پس اور بمالش مانے تو مل لے اس کو، برو مانے رو مانے چہرہ اور با مانے سے کومے پر، برو چہرے پر، کی گردی پاک، کہ تو اس سے پاک ہو جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ ہوا پس بمالش، تو اسے یعنی دونوں پنجوں کو، اور پس مانے تو انہیں چہرے پر مل لے، تو انہیں چہرے پر مل لے، تاکہ، کی مانے یہاں تاکہ تو پاک ہو جائے، کہ گردی پاک، تاکہ تو پاک ہو جائے۔ آگے کا شعر ہے، پس دیگر بار پنجہ زن برحال،
پس دیگر بار پنجہ زن برحال ہر دو سائد بمرفقین بمال کہہ رہے ہیں پس مانے پس پھر، یہاں پس کے مانے پھر ہے، دیگر بار مانے دوسری مرتبہ، پنجہ مانے پنجہ ہتھیلی، زن مانے تو مار، برحال اسی طرح سے، پھر دونوں پنجہ دوسری بار مار، پھر دونوں پنجہ دوسری بار مار، یا ہتھیلی دونوں دوسری بار مار، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ پنجہ مار، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ پنجہ مار، ہر دو سائد بمرفقین بمال، اور تو انہیں اپنی دونوں ہتھیلیوں پر کوہنیوں سمیت مل لے۔ ہر دو سائد دونوں کلائیوں پر، دونوں سائد مانے کلائی، دونوں کلائیوں پر کوہنیوں سمیت مل لے۔ یہ کلائی یہ ہے اور کوہنی یہ حصے کو کہتے ہیں، تو یہاں سے لے کے یہاں تک کہہ رہے ہیں مل لے۔ اس کے بعد ہے در تیمم فریضائی چار است، در تیمم فریضہ چار است، کی تورا زیں چہار ناچار است، کی تورا سیں چہار ناچار است۔ کریں در تیمم یعنی تیمم میں، فریضہ مانے فرض، یہ چار مانے یہ چار است مانے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ تیمم میں یہ چار فرض ہیں، تیمم میں یہ چار فرض ہیں۔ تیمم میں یہ چار فرض ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ تورا زیں چہار ناچار است، کہ تیرے لیے، کہ تورا زیں کہ تمہارے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں، چار ناچار مانے مجبوری ضروری، کہ تیرے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ آگے ہے ہرچے آ ناقض وضو باشد، ہرچے آ ناقض باشد، ناقض اندر تیمم او باشد، ناقض اندر تیمم او باشد۔ کریں ہر چے مانے جو چیز، ہر چیز آ وضو
یہ اصل میں آ سے اشارہ ہے وضو، ناقض وضو، وضو کو توڑنے والی، اور آ مانے وہ، یا یہاں جو کے معنی میں، ہرچہ جو چیز ناقض وضو، وضو کو توڑنے والی باشد ہے، یہاں ہوگا اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے جو چیز وضو کو توڑنے والا ہے یا توڑنے والی ہے، ناقض اندر تیمم و باشد، وہ تیمم کے اندر بھی ناقض ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ جو چیز یا جو چیزیں تیمم کو توڑنے والی ہیں وہ تیمم کو بھی، وہ چیزیں تیمم کو بھی توڑنے والی ہیں، وہ چیزیں تیمم کو بھی توڑنے والی ہیں۔ اس کے بعد ہے واقعی قادر شود بر آب طہور، واقعی قادر شود بر آب طہور، ضعو شود در زماں تیمم دور، ضعو شود در زماں تیمم دور، کیا کہہ رہے ہیں؟ وا مانے وہ آدمی کہ قادر شود جو قادر ہوئے بر آب طہور پاک پانی پر، وہ شخص جو پاک پانی پر قادر ہو جائے یعنی قدرت رکھے، ضعو اس سے، در زماں اسی وقت، تیمم دور تیمم ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ آدمی جو پاک پانی پر قدرت پالے تو اس کا تیمم اسی وقت ختم ہو جائے گا، یعنی اگر پانی مل گیا تو سمجھیے تیمم ختم، یہ اصول ہے۔ کریں وہ شخص جسے پاک پانی پر قدرت حاصل ہو جائے، یعنی وہ پالے، تو اسی وقت اس کا تیمم کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، تو اسی وقت اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم لوگ سبق تیمم میں لکھے گئے اشعار کا ترجمہ کر رہے تھے، ابھی اس سبق کے 4 اشعار کا ترجمہ رہ گیا ہے۔ چونکہ آج کے سبق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم باقی مادہ اشعار کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔